السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 688 ہے. سورہ اعراف کی ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 143 سورۃ الاعراف. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني كيف أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما، اور جب، جاء آئے، موسیٰ حضرت موسیٰ، لمیقاتنا ہماری مقررہ مدت پر، وکلمہ اور ان سے کلام کیا، ربہ ان کے رب نے، قالا تو کہا موسیٰ نے، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے اپنی جھلک دکھا، انظر کہ میں دیکھوں، الیک تجھے، قالا کہا اللہ نے، لن ترانی تم ہرگز مجھے دیکھ نہ سکو گے، لیکن انظر تم دیکھو، الی الجبل اس پہاڑ کی طرف، فإن چنانچہ اگر استقر وہ پہاڑ ٹہرا رہا، مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف تو ضرور ترانی تو مجھے بھی دیکھ سکے گا. فلما پھر جب تجلا جلوہ ڈالا، ربہ ان کے رب نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ تو اس کو کر دیا، دکا ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑے موسیٰ حضرت موسیٰ، صاعقاً بے ہوش ہو کر. فلما پھر جب افاقہ ہوش میں آئے، قالا تو کہا سبحانک تو پاک ہے، تو میں نے توبہ کی، الیک تیری طرف، وانا اور میں ہوں، اول المؤمنین سب سے پہلا مومن. ترجمہ یوں ہے، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں. اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. جب ان کا رب پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں میں ان میں سب سے اول ہوں. اس آیت میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے. دوسری بات، ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا. تیسری بات، وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. چوتھی بات، فرمایا اللہ نے تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. پانچویں بات، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ. چھٹویں بات، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. ساتویں بات، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. آٹھویں بات، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. نویں بات، بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا. 10ویں بات، پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. بزرگان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے وقت مقررہ پر آئے کوہ طور پر تاکہ وہ شریعت حاصل کریں جس کا مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بلا واسطہ کلام کیا. یہ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اور اس گفتگو کو ان 70 منتخب افراد نے بھی سنا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے آئے تھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے میرے پروردگار میں آپ کی مقدس ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایسی قوت عطا فرمائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تم مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے کہ کسی بھی انسان کی یہ قدرت و طاقت نہیں کہ وہ دنیا میں مجھے دیکھ سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے گفتگو کی جاتی ہے، فطری طور پر اس کو دیکھنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ اسی فطری تقاضے کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھ جائیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم مجھ کو دیکھ سکو، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو یقیناً تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو اس پہاڑ میں یہ قوت و طاقت نہیں تھی کہ اس تجلی کو برداشت کر سکے، چنانچہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور برداشت نہ کر سکا۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے دیکھ سکتے تھے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب بے ہوشی سے افاقہ انہیں ہوا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، آپ کی ذات بالکل پاک ہے، سبحانک، آپ کی ذات بالکل پاک ہے میرے پروردگار، آپ کی عظمت، آپ کا جلال اس قدر عظیم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے آپ سے آپ کے دیدار کا سوال کر کے جو غلطی کی ہے، میں آپ سے اس پر توبہ کرتا ہوں، اور میں بنی اسرائیل کے اس زمانے کے تمام ایمان والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اس بات پر کہ قیامت تک آپ کی مخلوق میں سے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سلسلے میں یہ حقیقت سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں بیان کی گئی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تو کسی کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ سب نگاہوں کو احاطہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کسی کے احاطے میں اللہ کی ذات آ نہیں سکتی۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے، اس کا جلال ہے، اس کا رتبہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔